سب سے پہلے میں آغاز سلیم بخاری صاحب آپ سے اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جو ہوا پچھلے کچھ دنوں کے اندر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں پروونشل کیپٹل پنجاب کے لاہور کے اندر اور پشاور کے اندر جو کہ خیبر پختونخوا کا پروونشل کیپٹل ہے، جس طرح سے ہوا یہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے اور باعث تشویش بھی ہے۔ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ خصوصی کور کمانڈر کانفرنس تھی جو کی گئی، جس کا انعقاد کیا گیا، اور اس کی پریس ریلیز بہت کلیئر ہے۔ اس کا ایک آپریٹو پارٹ اور بھی ہے جس کا تعلق پاکستان کے سیاستدانوں سے ہے اور پولیٹیکل کنسنسس کی بات اس میں آخر میں کی گئی، اس میں چاہوں گا ضرور ہم بات کریں، لیکن اس سے کلیئر میسج آ گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، حکومت نے، وزیر اعظم نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، لیکن پاکستان آرمی ایکٹ کا ذکر آنا، آفیشل سیکرٹ ایکٹس کا ذکر آنا، موجود ہے ہمارے ملک میں ایک فنکشننگ عدالتی نظام، لیکن اس کے باوجود ان کو انسرٹ کیا گیا ہے ان دو ایکٹس کو کہ ان کے تحت بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے کیا انڈیکیشن ملتی ہے بخاری صاحب آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا منیب، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں۔ گزارش یہ ہے، ایک پنجابی کی جو پرووربیل سینگ ہے وہ یہ کہ ات خدا کا ویر، وہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ حدود کراس کر جاتے ہیں اور لمٹس کوئی رہتی نہیں ہے، نہ ریڈ لائن، نہ بلو لائن، نہ گرین لائن، تو پھر جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ریت آتی ہے اور ایک آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ریت آتی ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو تین چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کا اس ہسٹری میں پہلے کوئی پیرلل نہیں ہے۔ ایک تو جب سے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، سٹارٹنگ ود افتخار چودھری، coming down to Saqib Nisar, from Saqib Nisar to Justice Gulzar, from Justice Gulzar to Asif Saeed Khosa, and from Asif Saeed Khosa to اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ چیف جسٹس عمر بندیار صاحب۔ اس نے نہ صرف سارے نارمز کا بیڑا غرق کیا بلکہ پورے ملک کے جوڈیشل سسٹم کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ اس کے اوپر طویل ڈیبیٹ کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں، جس کا دل چاہے وہ کر لے، لیکن اس وقت شاید اتنا نہیں ہوگا، تو میں سیدھا مقصد کے اوپر آ جاتا ہوں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے جس قسم کے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا، چاہے وہ اسپیشل کور کمانڈرز میٹنگ تھی، یہ اینٹیسپیٹڈ تھا، یہ متوقع تھا، اس لیے کہ پاکستان میں فوج کی تنصیبات، فوج کی آئیکونک جو سمبلز ہیں، ان کے اوپر آج تک پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں کبھی حملہ نہیں ہوا تھا۔ ایک تصور کرنا کہ کور کمانڈر کا گھر رینسیک ہوگا، یہ تصور کرنا کہ جی ایچ کے اوپر حملہ ہوگا، یہ تصور کرنا کہ کرنل شیر خان جیسے جوان کے جس کو نشان حیدر دیا گیا تھا اس کی شجاعت پہ، اس کے بت توڑنا، اس کی تصویریں پھاڑنا، اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے۔ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیجئے سوائے تحریک انصاف کے جس نے زندگی میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی جرت کی ہو یہ سب کچھ۔ یہ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں یہ پوشیدہ نہیں تھے، اس کی دھمکیاں پہلے سے دی گئی تھی۔ کیا آپ کو یاد نہیں فواد چودھری کا وہ بیان کہ اگر عمران خان کو ہاتھ لگایا گیا تو ایک ایسی تحریک اٹھے گی جس کا پھر کوئی لیڈر نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو شیخ رشید کی دھمکیاں یاد نہیں ہیں جس نے کہا تھا کہ ملک آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اگر کسی نے ان کو ہاتھ لگایا؟ ابھی تو ڈھنگ کا ہاتھ لگا ہی نہیں تھا بھائی، ابھی تو صرف ایک گرفتاری ہوئی تھی، اور اس کو اگر وزڈم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب رتی بھر بھی سوچ بوجھ سے کام لیتے اور اپنے یہ جو ہواری ہیں ارد گرد کے ان کے مشوروں پر نہ چلتے تو اس انفارچونیٹ صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا اس سب کچھ کرنے کے باوجود پھر اس کو گایا گیا، اس کی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے تشہیر کی گئی، تو جو ہندوستان کے ٹی وی کے چینلز کے پروگرام اور وہاں کے اینالسٹ ہیں ذرا سنیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے ایز اے پاکستانی، کہ وہ کہتے ہیں کہ 75 سال میں بھارت کی سب سے بڑی دنیا کی فوج وہ نقصان نہیں پہنچا سکی پاکستان کی آرمی کو جو اس کے اپنے اندر کے فتنوں نے پہنچایا ہے۔ Having said that، دو تین چیزیں اور اس کے ساتھ میں ایک بات بخاری صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس پر۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے
جب عدالت کے اندر وہ گئے انہوں نے کہا میرے پاس تو فون نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، جب میں موجود ہی نہیں تھا تو میں ذمہ دار کیسے ہو گیا. بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا فلسفہ نہیں ہے. آج انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں میری جو ہمشیرائیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی کہہ رہی ہیں، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جناح ہاؤس کی طرف نہیں جانا، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا. تو ہمارا تو یہ منشور ہی نہیں ہے، نہ ہماری یہ سیاست ہے کہ ہم قومی تنصیبات کو نشانہ بنائے. تو وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں خود کو اس سے. اب سوشل میڈیا تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ماشاءاللہ ایسی صورتحال میں آ گئے ہیں کہ ان کا بیان صبح ناشتے پر کیا ہوگا، دوپہر کو لنچ پہ کیا ہوگا، شام کو ڈنر پہ ہوگا، اور سونے سے پہلے کیا ہوگا. آپ یو کین ناٹ ٹرسٹ دس. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کس شخص نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو یہی سب کچھ دوبارہ ہوگا. عمران خان صاحب. یہ ڈسٹنس کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈسٹنس کرنا کہتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے، وزڈم ڈیمانڈڈ کہ خان صاحب کو الارمڈ ہونا چاہیے تھا. پہلے یہ متھ تھی کہ کوئی شخص ان کو گرفتار ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ان کو اس متھ کا بینیفٹ لینا چاہیے تھا فار ہز اون پولیٹیکل، یعنی جو ان کے گول تھے، جو الیکشن جیتنے کی ان کی بات تھی اس کے لیے. لیکن اس کو استعمال کیا گیا پاکستان کے ہر ادارے کو تھریٹن کرنے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے. میں ایک پھر لمبی تفصیل ہے، لمبے بیانات ہیں جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. جو دو باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو آج سپریم کورٹ کے باہر جو کچھ ہوا، اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ میں عمران خان صاحب پر اس لیے ڈالتا ہوں کہ جو کچھ عدالتوں کے اندر ہوتا رہا، جسے ہم جوڈیشل ایکٹیویزم بھی کہتے ہیں، اور آج نوبت یہ ہے کہ ہاؤس از ڈیوائیڈڈ ٹیریبل. 7-8 کی ڈویژن، کبھی کسی نے سوچا تھا سپریم کورٹ کے اندر گروپ بندیاں ہوں گی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یو نو، آئی نو، اینڈ مائی فرینڈز آلسو نو دیٹ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے اور اگر اس کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی عزت مآب چیف جسٹس صاحب نہیں کرنا ہے. یہ ڈویژن پیدا ہو گئی تو وہ بھی میرے خیال میں اس کی ذمہ داری کافی حد تک آنریبل چیف جسٹس صاحب پہ ہی جاتی ہے.